تو یہ گنبد صخرہ سے توجہ ہٹائی جاتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگ تو وہاں نماز پڑھتے ہو، اس گنبد سے آپ کا کیا مطلب؟ یہ ہمیں دے دو۔ یہ تقسیم مکانی ہے، ایک منصوبہ ہے ان کا، اس کا ایک حصہ ہے غلط فہمی پھیلانا۔ بھائی اس پوری چار دیواری کے اندر ایک ذرہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے، جیسے کہ سلطان عبدالحمید خان نے تمہیں کہا تھا کہ میں پورے ارض فلسطین سے، اس نے اپنے انگوٹھے سے، معاف کرنا بے ادبی ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں ایسا، انگوٹھے سے ایسے کھرچ کر اس نے کہا کہ یہ جو مٹی دیکھتے ہو نا، ارض فلسطین سے اتنی مٹی بھی نہیں دیں گے ہم تمہیں، جاؤ اس مسجد سے ہم تمہیں کچھ دے دیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رسالہ ہمارے ہاں چھپا تھا الشریعہ نام کا، اس میں الف لام، یہ الف لام کی 5 معہود قسموں سے چھٹی قسم تھی اصل میں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ وہ والا الف لام تھا وہاں پر۔ ہاں جی، تو آپ لوگ ذرا ہلکے بولنا، میں ہلکے ولکے نہیں بولتا ہوں، نہ۔ اس اشریہ رسالہ کا پورا ایک ماہنامہ اس موضوع پر چھپا تھا کہ القدس مسجد کی تولیت اور ارض فلسطین کی وراثت یہ اب یہود کا حق ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ یہود بھی مسلمان ہیں، بس وہ اتنا کہتے تھے کہ بنو اسماعیل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، بنو اسرائیل کے نبی ہیں پھر بھی مسلمان۔ اور رسالہ میں دلیل کا وزن دیکھ لیا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ غامدی حضرات کے دلائل کا آپ جواب نہیں دے سکتے، یہ دلیل ہے جواب دینے کی۔ اس میں دلیل کہ مسجد القدس کی تولیت اور پورے ارض فلسطین کی وراثت یہود کو مل جانی چاہیے، مسلمانوں کا اس سے اب کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت 92 میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اب یہ صرف حاشیے میں آیت 92 لکھا تھا، ترجمہ بھی پورا نہیں تھا، آیت بھی پوری نہیں تھی، تو میں نے کہا یا رب العزت وہ کون سا قرآن شریف تھا جو ہم نے بچپن سے یاد کیا اور اس میں ہمیں یہ آیت نہیں پتہ چلی کہ یہود بھی، تو ادھر گئے تو وہاں یہ آیت تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ شَيَاطِينُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہ الف لام وہ والا الف لام ہے، تو وہ آگے کا نہیں پڑھا ہوا تھا نا، اذا خلوا الی شیاطینہم، یہ تو آیت نمبر 17 میں ہے، یہ آیت نمبر 17 کا حوالہ بھی نہیں تھا، 92 کا تھا، تاکہ اس میں آگے یہ ہو کہ اذا خلا بعضهم الی بعض، تو تھوڑا سا پردہ پھر بھی رہ جائے۔ تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑی تھی کہ وہ بس ایمان تو وہ بھی لے آئے تھے، بس اتنا کہتے تھے کہ بنو اسماعیل کے آپ نبی ہیں، تو یہ ایمان ہوا کیسے پہلے تو؟ ہاں جی، تؤمنون ببعض الکتاب لا نفرق بین احد من رسولہ، اس رسالے کے آپ جب سرورق کھولیں گے تو اس کے اندر نقشہ دیا گیا تھا، وہ ایک یہودی پروفیسر عاشر کوف نامی یہودی، روسی یہودی کا بنایا ہوا تھا، تقسیم مکانی کا منصوبہ کہ 3 حصے کیے گئے تھے، یہ ایک حصہ یہ آپ رکھ لیں اور یہ بیچ ادھر اس گنبد صخرہ کے ادھر پیچھے والا جو حصہ ہے یہ بھی آپ رکھ لیں اور بیچ میں یہ ہمیں دے دیں۔ اندھے کی ریوڑیاں دیکھیں کیسی بنٹی جاتی ہیں، تو یہ اس پر بنا ہوا تھا نقشہ اندر، اور ہے وہ نسخہ میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب شکوہ کیا وہ لکھنے والے اور چھاپنے والے حضرات سے، تو انہوں نے کہا بس بچہ ہے، اگر ایک چیز دل میں آ گئی یا کہہ دے گا تو نکل جائے گی، اور میں نے کہا اگر کہنے کے بعد دوسرے کے دل میں گڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ یہ مقالہ تو ہے ہی چربا، یہ نقشہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ کوئی تواضع کی ضرورت نہیں ہے، اس میدان کا شکاری تو میں ہوں، نقشہ بنایا کس نے ہے؟ یہ خود بنا کر انہوں نے لگایا ہے یا کہیں سے دیا گیا ہے لگانے کے لیے؟ میں نے کہا یہ ایک یہودی روسی کا بنایا ہوا ہے، اس میں اس نے 3 مستطیل بنائے ہیں کہ یہ تم رکھ لو، پیچھے والا بھی تم رکھ لو، بیچ والا آپ رکھ لو۔ کیوں رکھ لو؟ یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قبلہ ہے نا فلسطین والوں کا، یہ جنوب کی جانب ہے نا، ابھی آپ کو نقشہ دکھائیں گے نا تو پھر سمجھ میں آئے گا، جنوب کی جانب۔ تو یہ کون سی طرف ہو گئی؟ شمال۔ جب شمال ایسے ہے اور جنوب ایسے ہے تو یہ کون سی دیوار ہو گئی؟ مشرقی۔ اور یہ کون سی ہو گئی؟ یہ دیوار کے باہر 4 فٹ کی گلی تھی، پھر یہ مسلمانوں کا گھر تھے، دیوار گلیاں دکھاؤ گے آپ تو اس کے باہر کا کھلا سین بھی دکھاؤ گے۔ 4 فٹ کی گلی تھی 1965 تک، اس کی تصویر اصلی حالت میں رنگین ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ہم کوشش کریں تو پھر تلاش کر لیں گے ادھر سے۔ تو یہ آ گئے وہاں پر
سیاست دیکھیں نا، جیسے وہ مشہور لطیفہ ہے نا ہیلا بازوں کا، یہ طفیلی جو سفر کرتے ریل میں یا بس میں مفت میں، کہ بس ہم کو پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو، بیٹھنے کی ہم خود بنائیں گے، کیونکہ دھوکہ اور فریب اور ظلم اور دجل یہ تو ہمارے خون میں ہے۔ یہ وہی مسجد کی دیوار ہے جو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت نا، وہ مظلوم مسجد، وہ مسجد قبلی یا مسجد عمری یہ ہو گئی، اور گنبد صخرہ کی یہ ہو گئی، آ گیا نا اب نقشہ ذہن میں۔ تو یہ اس کے باہر یہاں پر مسلمانوں کے گھر تھے، 3 مسجدیں تھیں، ایک خانقاہ تھی مراکشی حضرات کی۔ مراکشی حضرات مالکی ہوتے ہیں سب، اور امام قالون ورش کی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں، لطف آ جاتا ہے آدمی کو، لطف آ جاتا ہے۔ تو ان حضرات کا محلہ تھا یہاں مغاربہ کا، جیسے چند مسلمان ایسے آئے نا ایک جگہ، پھر کچھ اور بھی جمع ہو جائے، ایک محلہ بن جائے۔ انہوں نے اس گلی میں آئے کہ یہ گلی میں ہم کو تھوڑی سی رونے دھونے کی جگہ دے دو کھڑے ہو کر۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آ گیا نا، بشرنا بغلام حلیم، کے مسلمان وسیع الظرف بہت ہیں، دل بڑا ہے ان کا۔ یہی یہودی انسانی تاریخ میں جب مسلمانوں کی مملکت میں رہے، انہیں کچھ بھی نہیں کہا مسلمانوں نے، بڑی بڑی وزارت کے عہدے تک ان کے پاس رہے، اور اسپانیہ سلطنت میں بھی اور عثمانی سلطنت میں بھی۔ جب یہ عیسائیوں کے ماتحت رہے تو سوء العذاب عیسائیوں نے ان کو دیا، لیکن یہ سے نمک حرام ہے کہ آج سارے عیسائی ان کے ساتھ مل گئے، عقل بھی ان کی کام نہیں کرتی، اور یہ اپنے محسنین کو انہوں نے بھلا دیا۔ دوسری دلیل بھی یاد رکھیے گا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، ان کی والدہ مقدسہ مطہرہ کی بھی انتہائی تعظیم کرتے ہیں، اور یہودی ان پر بدترین بہتان لگاتے ہیں جس کا عذاب اور بددعا ان پر نحوست آج بھی ہے۔ اچھا، اب مسلمان تو ان کے نبی کی اور ان کے والدہ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جتنی کی انبیاء کی اور ان کی مقدس شخصیات کی تعظیم کا حق ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ مظلوم نبی بھی تھے۔ اور یہودی ان کی بدترین بے ادبی اور استخفاف، استہزاء اور بہتان عظیم لگاتے ہیں، اس کے باوجود یہ عیسائی ساتھ ہیں انہی کے اور دشمن ہیں ہمارے، ہوا نا دجل۔ پھر ایسا ان کو انہوں نے گھما دیا ہوا ہے۔ تو یہ آتا ہے کہ یہاں پر ہمیں وہ گلی کی تصویر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اگلی بار، اچھا ادھر سے نکال کے اب لائیں۔ وہاں کھڑے ہو کر رونا دھونا شروع کیا، جگہ بناتے بناتے یہ تو کم خالی جگہ نظر آ رہی ہے، پرانی ہے، سارے مکانات گرا دیے، مسجدیں گرا دی، خانقاہیں گرا دی، اور ادھر رونے دھونے کا وہ کام شروع کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو جو ان پر عذاب لاتے ہیں، اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے، فرشتے لاتے ہیں، اور رسول انبیاء کرام علیہ السلام ان کو اس عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو تم تینوں کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس کی نافرمانی کی اس کی طرف سے تنبیہ آئی تو نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ بے ادبی بھی کرتے ہیں اور ان سے دشمنی بھی پال لیتے ہیں، تو اس رونے دھونے کا مطلب کیا سوائے اللہ کے عذاب کو کھینچنے کے؟ تو یہ سیاست یہ کر چکے ہیں ایک مرتبہ کہ بس تھوڑی سی جگہ دے دو، اور پھر کرتے ٹرمپ کے لیے بھی راستہ بنا لیا کہ یہاں آ کر روئے۔ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں دھتکار کر نکالا، انہی گناہوں کے ساتھ واپس یہاں آتے ہو، اور رونے دھونے والوں کو تم معافی سمجھ کر یہاں جگہ دلاتے ہو، تو ان سے پہلے تو لعنت کے مستحق آپ ہیں نا۔ پھر بھائی جو بھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت فضیلت کو مانتا ہے، الذی بارکنا حولہ، ارض مقدسہ اور برکت، معنوی برکت اور معنوی تنزیہ، تقدیس، تصفیہ، تزکیہ قلب کا، جو بھی اس کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اتنا ہی تعلق اس کا مسجد سے بڑھتا ہے، مسجد سے تعلق یہ مسجد والے سے تعلق کو بڑھاتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں ایمان کی کیفیات آتی ہیں۔ اور جو اس جگہ کو ان لعنتی لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے جو کہ لعنتی کام کرنے کی وجہ سے یہاں سے ملعون مغضوب مردود ہو کر نکالے گئے، اسی لعنت میں سے اتنا ہی حصہ پائے گا وہ۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دھوکہ دے کر بچ جاؤ گے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ تو میرا وصف ہے، لیکن ان عذابی والعذاب العلیم،
یہ دیوار گریہ والی کہ باہر کے پورے محلے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو اب اندر بھی قبضے کے لیے تقسیم مکانی کا منصوبہ لے کر وہ یہاں آئے تھے، اور وہی الشریعہ رسالہ چھپا تھا، وہی منصوبہ اس میں پیش کیا گیا تھا۔ اب ان کا منصوبہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیوار گریہ کے اندر اتنی سی جگہ دے دو ہمیں، پھر کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر یہ جو راستہ ہے نا نیچے، اوپر تو چبوترے پر چڑھنے نہیں دیتے۔ فلسطین کا بچہ چھوٹا چھوٹا، خدا پاک نے ایسا کوئی ان کو دل جگر دے کر وہاں بٹھایا ہے نا اپنے حرم کی حفاظت کے لیے، کہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی پوری ابابیل ہے، وہ تو اوپر تو نہیں چڑھنے دیتا ان کو۔ تو یہ جو بیچ میں راستہ دیکھ رہے ہیں، او بھائی صاحب، یہ ادھر کوئی جگہ ہے اور ادھر یہ قبہ کی چبوترا، اس کے بیچ میں راستہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ راستہ ہمیں دے دو، ٹھیک۔ اور تیسرا کیا دے دو، دیکھو یہ دیوار ہے نا، ادھر اس کے کئی مقبرے، تو ایک مقبرہ رحمت ہے، 2 صحابہ کی قبور بھی یہاں ہیں، تو یہ جگہ ادھر کبھی اندر تھلا، ادھر کیا ہے، درخت ہیں، گرمی میں بیٹھ کر یہاں کوئی پڑھایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے حضرات جب جاتے تھے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ ادھر کے گرمی کا موسم، اوہ سبحان اللہ کیا موسم ہے، بارکنا فیہا للعالمین، تو ادھر کتنا مزہ آتا ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھاؤ، عبادت کرو، چلا کاٹو، اذکار کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر شجر و حجر آپ کے ساتھ سجدہ کریں گے، اپنے اپنے درجہ جس کو نصیب ہوتا ہے، اور مناجات کریں گے۔ تو یہ جگہ دے دو ہم کو خالی۔ اب یہ منصوبے پر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب الشریعہ کا جو الف لام ہے نا، ہاں وہ اب ادھر ایسے بنا دیا ہے، یوں پھر ایسے پھر ایسے، بس اس طرح کا ہمیں کوئی جگہ اب دے دو۔ تو طوفان اقصیٰ جو انہوں نے شروع کیا، وہ بہت قریب آ گئے تھے اس منصوبے کے، کہ یہ زمان کے اعتبار سے تقسیم کر دو، کہ مسجدیں کا نماز کے وقت میں آپ کا، نماز کے بعد ہمارا، یا مکان کے اعتبار سے تقسیم کر دو کہ نماز کی جگہ آپ کی اور باقی ہماری۔ باقی کیا آپ کی، یہ تو پوری کی پوری آپ کی تھی۔ نبی کہہ رہے ہیں ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور ان کے صحابی آ کر رجلان یخافون انعم اللہ علیہما، جس کو اللہ کا خوف ہے نا، انعم اللہ علیہما، ہاں اسی کو اللہ سے پھر انعام کی امید بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی کیا ہو گیا، تو اس وقت تم نے کائنات کی بدترین بے ادبی کی، ایسا انت وربک فقاتلا، تو تم تو مردود اور ملعون ہو، تمہیں یہ تو کیا اس کے آس پاس پورے ارض مقدس، صرف مسجد مقدس نہیں، پوری ارض مقدس میں سے بھی ایک ذرہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ تم سے چھین کر تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ کوئی لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کرے اللہ سے دشمنی، دیکھ لے گا اپنا انجام۔ اللہ نے بھی دنیا کی ضعیف ترین، محصور ترین قوم کے ہاتھوں اس کو رسوا کرنا لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے پڑوس میں دنیا کی ضعیف ترین قوم تھی، ان کے پاس اپنے ملک کا بھی پورا حصہ نہیں تھا، اپنے ملک کے اندر بھی 3 طبقے ان کے جانی دشمن تھے، پورا ملک کے، پوری دنیا کے بھی قابل ذکر ہر طاقت ان کی جانی دشمن تھی۔ وہ 30-4 ہزار طلباء تھے، ٹوٹے پھوٹے ملنگ فقیر۔ خدا نے اپنی نشانی دکھائی کہ کم من فئہ قلیلہ، جی غلبت فئہ کثیرہ باذن اللہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا ہے تو اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہے۔ دیکھ لیا دنیا نے۔ اور مولدین کہتے ہیں کہ مت کرو ابابیلوں کی باتیں، اب ابابیل نہیں آتے ہیں ابابیل، تم اپنے ہاتھی ذرا پورے تو کرو، پھر دیکھو کیسے ابابیل آتے ہیں۔ یہ قوم بھی ابابیل ہے، یہ مشرق سے جو کالے جھنڈے اٹھیں گے یہ بھی ابابیل ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ بس پچھلے زمانے میں آسمان سے آتے تھے، آج کل زمین کے نیچے سے نکل آتے ہیں، اللہ کی شان۔ اوکے بنتی نہیں ہے نا بادہ ساخر، تو ہمارا سبق بھی میرے بھائی وہ گریوی کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اب کیا کروں پھر۔ تو ابھی تو پہلا مسجد ہے مسجد اقصیٰ کا تعارف تھوڑا تھوڑا ہو گیا، ضمن میں میں نے آپ کو کئی باتوں کا جواب بھی دے دیا ہے۔ مثلا ایک بڑا اشکال یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں کا قبلہ منسوخ ہو گیا تو دے دو نا ان کا، ارے قبلہ منسوخ ہوا ہے، تولیت نہیں منسوخ ہوئی، تولیت یہ ناسخ قبلہ والوں کے پاس رہے گی، منسوخ قبلہ کی تمہاری تولیت منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں منسوخ ہو چکی ہے؟ تورات کی روح سے یہ جگہ تمہیں دی گئی تھی مشروط طور پر، تم نے ہر شرط کی، ہر طرح کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اب سوائے ایمان لانے کے، مسلمان بن جانے کے تو اور کوئی شکل نہیں ہے تمہاری یہاں واپسی کی۔ یہ سوال اور جواب سمجھیں۔
ہاں یہ اس کی تفصیل ابھی تورات کے حوالے دکھائیں گے. پہلے میں یہ پورا کر لوں. ہمارے یہاں بھی عالم ہے، اب ہمارے منہ سے تو شرم آتی ہے کوئی بات کہتے ہوئے. علماء حضرات کا ادب کرنا چاہیے، جس قدر ان کا انحراف ہو بس اس سے زیادہ ہم نہیں بولتے. یہ پٹھان لوگ اکرام بہت کرتے ہیں، ہو اتنے دمبے، اتنی روٹی. دمبے اتنی روٹی بھی نا، پھر ہم نے کہا ہم تو ایک نہیں کھا سکتے، دونوں کھاتے. ادھر بات چڑھ گئی کہ یہ تو وہ کہتے المقدسہ کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ان کے لیے، ماضی کا صیغہ ہے. وہ ٹھیک ہے جی میرے بھائی، میں نے کہا تو فضلناہم علی العالمین بھی ماضی کا صیغہ تھا. جو شیخ محمد کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے، وہ بھی ماضی کا صیغہ تھا. اور لعن الذین کفروا یہ بھی تو ماضی مجہول ہے نا. پھر یہ کدھر کیا گئی؟ ضربت علیہم الذلۃ یہ بھی تو پھر ماضی مجہول ہے. یہ کدھر گئی؟ یہ ماضی نہیں ہے، وہ تو ماضی منقضی ہو گئی، گزر گئی. یہ تو رہے گی. اس کا مادہ بتا رہا ہے ضربت. کتب اللہ لکم تو ہے، اگم بھی تو پڑھنا. پھر ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ مت دکھانا. آگے کیا لکھا ہے؟ فتنقلبوا خاسرین، تو انہوں نے پیٹھ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ ہاں تو پھر دنیا خسرت دنیا والآخرت تو لکھ دیا گیا نا ان کے ناموں. بھائی دلیل کا جواب سمجھے. کوئی کہے کہ کتب اللہ لکم تو اگم بھی تو پڑھ. قرآن شریف کی آیت سے کوئی استدلال کرے نا، کسی بھی نص سے، حدیث شریف ہو، آثار صحابہ، پہلے اس لفظ میں غور کریں، پھر اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں، پھر اس کے ہمانہ دوسری نصوص میں. جواب وہی ہوگا. قرآن اپنا دفاع خود کرے گا، ہم کریں یا نہ کریں. قرآن خود کرتا ہے. مقامات مقدسہ کا دفاع ہم کریں یا نہ کریں، الجھ جائیں یہود کے بچھائے ہوئے جال میں، اللہ خود نئی نسل پیدا کرے گا، اپنے امر سے کرے گا. جے ڈل مل ایمان والوں کی، متحوّد ایمان والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کتب اللہ لکم کا جواب سمجھے بھائی، خود کتبہ کا جواب، پھر آگے لا ترددوا جواب ہے. اس طرح اگلی بڑی دلیل یہ ہے کہ قبلہ منسوخ ہے، اور قبلہ منسوخ ہے، تولیت منسوخ نہیں ہے. آیت صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک، کی معنی ہے فلنولینک؟ قبلۃ ترضاھا. ٹھیک، تو بیت اللہ یہ وہ قبلہ ہے، ام المساجد ہے، جس کی تولیت ملی مسلمانوں کو. پوری دنیا کی مسجدیں اس مسجد کی تابع ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں. اصل کی تولیت جس کے پاس، تو فرع کی تولیت بھی اسی کے پاس. خاص کر ایک جگہ اگر فتح ہو جاتی ہے، ہاں وہ مفتوح علاقہ، تو اصطلاح کفار سے وہ فوراً ہی جہاد فرض عین ہو جائے گا. اس کے عام حصے پر، ارض فلسطین کے کسی حصے پر، اس حصے پر جہاں پر تم لوگ ہیلا بازیاں کرتے تھے. اصحاب سبت، یاد رکھو اس انجام کو، کونوا قردۃ خاسئین، یاد رکھو اس انجام کو. جب تمہیں بندر خنزیر بنایا گیا تھا، تم اللہ کے حکم میں ہیلا بازیاں کر کے چور راستے نکالتے تھے. اسی شرم الشیخ میں، اسی ایلات میں، اسی تل ابیب میں تم جمع کر وہی حرکتیں کرتے ہو، تو بندر خنزیر جیسا انجام ہوگا. بندر خنزیر سے زیادہ رسوا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی شکل بندر خنزیر کی بن جانا اتنی رسوائی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ترس کھا کر تیرے لیے ترغیب دے دے کہ توبہ کر لے اب بھی. یہ ظالم ہو کر پھر رسوا ہو جانا، یہ ہے اصل رسوائی. وہ جگہ بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے جہاں تم بندر خنزیر بنے تھے. وہ کنارہ عقبہ، وہ جو فلسطین کا نقشہ آئے گا جغرافیائی، اس میں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. چاہے جائے کہ ہم تمہیں مسجد کا کچھ حصہ دے دیں. بھائی سوال اور جواب سمجھیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ قبلہ منسوخ ہے تو ہمیں دے دو نا. وہ تولیت تو نہیں منسوخ ہے، تمہارا تو قبلہ بھی منسوخ، تولیت بھی منسوخ، شریعت بھی منسوخ. ناسخ پر تو شریعت محمدیہ کے ناسخ پر عمل جائز نہیں ہے، مرجوع پر عمل جائز نہیں ہے، منسوخ پر کہاں جائز ہوگا؟ تم تو ہو ہی منسوخ یہاں. دوسرے، یہ جگہ ہم نے نہیں لی آپ سے، ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر کے ہیکل کے ایک اچھا یہ جواب مت دیا کریں کہ مسجد اقصی کی جگہ پر یہاں ہیکل تھا ہی نہیں. کبھی تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے بھی، جنات سے بھی بنوایا تھا لیکن نہ بھی تھا. جب ہوا تو اللہ کے انبیاء کے حکم سے ہوا، اور جب نہ ہوا تو تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہوا. اللہ کے انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے بلا تفریق کے ہم ہیں، تو ان کی وراثت کے متولی بھی ہم ہیں. تم کو تو ان کی بھی بد دعا ہے، تو پھر ہماری بھی پھر تم کو ابابیل کی کنکریوں کے لیے تیار رہو. پھر تم، اللہ نے یہاں سے آپ کو نکالا، ایک ایک گناہ کو گن گن کر بتا کر نکالا، اور آپ نے اسی گناہ کو پھر دکھا کر دوبارہ کیا. تو صرف ذالک بما عصوا صرف اتنا نہیں ہے، وکانوا یعتدون. تو
تو اللہ نے یہاں سے نکالا ہے، اور یہ تورات کے مطابق ہم ثابت کریں گے کہ یہاں سے نکالا ہے، تو کیسے آپ کو واپس کوئی دے دے؟ اللہ کی اذن نہیں چاہتا، اللہ کی تکوینی مشیت نہیں چاہتی، اللہ کی آخری شریعت نہیں چاہتی، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے حق میں۔ کچھ ضمنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ کڑوا سخت اعتراض ہو تو اس کو لکھ کر رکھیں۔ تو یہ ہے جناب پوری مسجد، اس میں کئی مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے جناب والا، اس میں 4 مینار بھی ہیں، دکھا دو بھائی۔ مسجد کے بعد 2 گنبد، ہم ایک زمانے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ مینار بن رہا ہے تو یہ اتنا خرچہ مینار پر کیا ضرورت، اس سے تو 4 مسجدیں اور بن جاتی ہیں۔ نہ 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 نہ، ان 4 مسجدوں کی حفاظت اس جامع مسجد کی مینار سے ہوگی، یہ عظمت اور شوکت کی علامت ہے، کرو خرچ اس پر۔ مسجدیں 4 دیکھ لی، مسجد عمری 1، مسجد قبہ صخرہ 2، یہ مصلی مروانی 3، اور وہ نیچے جو تہہ خانہ ہے 4۔ اب اس کے 2 بڑے گنبد بھی سمجھ لیے، ایک مسجد شریف کا گنبد ہے، ایک مسجد کے صحن میں موجود ایک صخرہ کا گنبد ہے۔ یہ بیت المکرم مسجد دیکھیے، اس میں جب آپ ادھر سے داخل ہوتے ہیں مشرق کی جانب سے ایک قبہ دیکھا ہے، اور قبہ نہیں دیکھا؟ ہاں، تو اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی آ جائے کہ جی قبہ ہمیں دے دیں، ادھر ایک NGOز کا ہم دفتر بنائیں گے، فلاح انسانیت کے لیے کام کریں گے، اس قابو زیادہ رکی نشینی، فلاح انسانیت کے لیے، اور کیسے دے دیں قبہ تم کو بھائی؟ وہ بیت الخلاء دیکھا ہے، اس میں بھی اجازت نہیں ہے آپ کو اگر آپ مسجد کے لیے نہیں آتے۔ اگر آپ مسجد میں طہارت کر کے نماز پڑھنے نہیں آتے تو مسجد کے بیت الخلاء بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تم قبے کی بات کرتا ہے، 2 گنبد بڑے دیکھے، چھوٹے کئی قبے ہیں اس میں، کئی قبے ہیں اس میں، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ مسجدیں ہو گئیں 4، 2 بڑے گنبد ہو گئے، چھوٹے قبے، اور پھر مینار دکھاؤ نا۔ یہ دیکھیں 4 مینار ہیں اس مسجد کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہ 4 دروازوں کے پاس ہیں، ان میں 3 یہ دروازوں کے پاس ہیں۔ اس کو میزنہ کہتے ہیں، اذان دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ اذان ہوتی تھی نا، پھر حی علی الصلاۃ ادھر آ کر کہتے تھے، پھر حی علی الفلاح ادھر جا کر کہتے تھے۔ تو مسجد اقصی میں 4 مسجدیں ہیں، 2 بڑے گنبد ہیں، 4 یہ مینار ہیں۔ ابھی بڑی تصویر میں الگ الگ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ چلو بھائی، اچھا جی، یہ وہ مسجد عمری ہے نا، یہ اس کے کئی مناظر دیکھ لیں ذرا، کئی مناظر دیکھ لیں جی۔ یہ سامنے سے اب اندر کوئی جانا چاہے نا، اللہ آپ کو لے جائے، یا آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو یا ٹرکش پاسپورٹ ہو، اور اگر پاکستانی ہے تو اردن جائیں آپ، اور اردن میں پھر وہ پاسپورٹ رکھ دیں گے، راہداری دے دیں گے، 2 گھنٹہ کے لیے جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ تو یہ بڑی قربانی دیتے ہیں یہ جو برطانیہ کے مسلمان ہیں، چند علماء ہیں وہاں پر ماشاءاللہ، سہیل بابا صاحب ہیں، وہ مفتی عامر صاحب ہیں، نام اگر مجھ سے بھول جائے معافی چاہے، تو بڑا ان کے کارنامے ہیں، اور ترکی والوں کے بڑے کارنامے ہیں کہ یہ وہاں پر لے جاتے ہیں جماعتیں بنا کر کہ بھئی وہاں جاؤ نماز پڑھو، ساتھ میں کوئی فلسطینی مسلمان بیٹھا ہے اس پر تھاپڑا مارو، بولو ڈٹے رہنا، جو بھی دنیا میں سعادت مند مسلمان ہے تمہارے ساتھ ہے، جو سعادت مند روح ہے تمہارے ساتھ ہے، ہر چیز فدا کر کے تمہارے ساتھ ہے، ڈٹے رہو، مرابطین ہو تم۔ مرابط کہتے ہیں جو اگلے مورچے پر پہرا دیتا ہو راتوں کو جاگ کر۔ تو پھر ادھر سے آپ اندر جائیں گے مسجد کے، تو مسجد کے اندر بڑی خوبصورت ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس تصویر ہم تلاش نہیں کر سکے۔ چلیں جی، اب دوسری مسجد آ گئی، اس کے چند مناظر دیکھو بھائی۔ ہاں، یہ اس کے اندر کا ہے، یہ اندر کا اوپر کا گنبد ہے، اور یہ نیچے وہ چٹان ہے، یہ کوئی ایسے مربوط منظم شکل میں نہیں ہے، یہ ایسی چٹان ہے، یہ اس کے اندر اوپر سے ایک سوراخ نیچے نظر آ رہا ہے، یہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں تو غار کے نیچے، چٹان کے نیچے غار ہے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ جتنی جگہ ہے نا مسجد کے گنبد کی، یہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، زیارت کے لیے آئے گا نفل پڑھے گا، جمعے کے دن جائے گا تو صف بنائے گا، اور اس چٹان کے نیچے چلیں، یہ سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہیں جی، یہ سیڑھیاں آ رہی ہیں نا، یہ نیچے کا منظر ہے، بس دیکھو ادھر ہی قبلہ رخ ہو جاؤ، ادھر ہی نماز پڑھو۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ کہیں جاتے ہیں تو ادھر یادگار ہے، جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاروں پر مسجدیں بنا دی تھی۔ حضور نے کسی غزوے میں قیام فرمایا، مسجد بنا دی، بھائی جو ادھر آئے گا اور کام مت کرے، توحید سنت بس، کتاب و سنت کا پیغام، توحید و شریعت بس، اس پر عمل کرے، اور اس کا سب سے بڑا حصہ ہے نماز۔ ادھر نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو ایمان بھی کامل دے اور فہم بھی مستقیم دے، اور جس وقت اس کی اس دنیا میں جو منشا ہو، جو امر ہو، اس کو پورا کرنے کا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔
یہ اس غار کے نیچے کا ہے جی. اب ادھر ادھر کے کوئی فضائل یہ عالم کو شان نہیں دیتی کہ وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیان کرے ادھر ادھر کے فضائل. بس اتنا ہونا کافی ہے کہ مسلمانوں کی تیسری سب سے بڑی مقدس مسجد کا وہ ایک حصہ ہے اور اہم حصہ ہے. تم صرف منصوبے بناتے رہو. جب تمہیں تمہارے نبی نے کہا بچڑے کی قربانی کرو تو تمہیں آگے سے وہ سوالات آتے تھے، وساوس آتے تھے، نبی کو بھی ستاتے تھے. تم اس وقت تو تم سے نہ ہوئی. اب تمہیں تو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ. پہلے اپنے اندر کا یہ نجس اپنے اندر کا نجس خون باہر پھینکو. پہلے اس کو تم صاف ستھرا کرو. بعد ازاں تمہاری قربانی قبول ہوگی. تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارا عمل ٹھیک ہے. اپنے انبیاء کے وقت میں تم نے ان کے احکام پر عمل نہیں کیا. آج تمہیں وہ حکم یاد آیا. آج کا حکم آپ کا تمہارے لیے ایک ہی ہے جو تمہارے انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر یہ نبی تمہارے زمانے میں آیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم بھی اسی عہد پر آ جاؤ تو بچ جاؤ گے. نہیں تو پہلی 2 مرتبہ تم نے شریعت موسوی کا انکار کیا تو تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا گیا. 400 سال تک عراق میں دھکے کھاتے رہے، غلامی کی زندگی گزاری. تم ابناء اللہ و احباؤہ نہیں ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے غلام ہو، غلاموں کی نسل ہو. پھر رو دھو کر واپس آئے تو شریعت عیسوی کا انکار کیا. اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. معجزے پر معجزہ دکھا رہے ہیں اور تکلیف پر تکلیف دی جا رہی ہے. تو پھر اب جلا وطن کر دیے گئے. دونوں مرتبہ یہ جلا وطن ہوئے. ان کے اعمال کے پاداش میں اللہ نے کیا، اس کے فرشتوں نے کیا، اس کے انبیاء نے ان کو بتا دیا کہ اب تم اس گناہ کی وجہ سے جو تم نے باز نہیں آئے تو تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا گیا ہے. تو وہ دونوں شریعتیں دائمی نہیں تھیں، لہذا جلا وطنی کا جیسا وقت تھی عذاب اور سزا تھی. شریعت محمدیہ ابدیہ ہے، دائمیہ ہے. اس کا انکار کرو گے تو استیصالی عذاب آئے گا. جڑ سے ختم ہو جائے گی یہودی نسل. جس خون کو تم نے بچا بچا کر رکھا ہوا ہے نا، ہاں، کہ صرف بشارت کے مستحق ہم ہیں. کوئی غیر یہودی ہو ہی نہیں سکتا. اسے یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹاؤٹ بن جائے. یہودی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بشارت کا مستحق نہیں ہے. یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. خود اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کو کیا ان کی نسل پر موقوف کرتا ہے، آخرت کی نعمتوں کو کیا ان کی نسل پر موقوف کرتا ہے. اب یہ جو یہاں آئے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی 2 مرتبہ جلا وطن ہوئے. ایک مرتبہ عراق سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیجا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. دوسری مرتبہ بائیں جانب سے روم کے اس تیتوس کو ٹائسٹائن کو بھیجا تو وقتی عذاب دیا کیونکہ شریعت وقتی تھی. تو اب وقتی عذاب نہیں ہوگا. یہ پہلا فرق کہ شریعت دائمی ہے. دوسرا، پہلی 2 مرتبہ رو دھو کر توبہ تلافی کر کر اپنے انبیاء سے وعدے کر کے واپس آئے تھے. اب رو دھو کر نہیں آئے، ظلم سے، دجل سے، فریب سے اب واپس آئے ہیں. تو یہ واپس آنا یہ ظالمانہ اور غاصبانہ ہے، یہ تائبانہ اور نادمانہ نہیں ہے. لہٰذا یہ دوسری وجہ ہے کہ اب کی مرتبہ یہ ہر درخت اور پتھر پکار کر کہے گا کہ آ جاؤ. ابابیل کو یہ فضیلت نہیں ملے گی کہ اللہ کے ان بدترین دشمنوں کی نسل کو ختم کرو. یہ مومن مجاہد کو یہ فضیلت ملے گی. منها هنا مروا منها